اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم مضمون سماجی علوم برج کورس کے ہمارے 35ویں دن کی ایکٹیویٹی سرگرمی سبق کا نام ہے مستقل زندگی اور شہری تہذیب۔ یہ جماعت پنجم کے ماحولیاتی مطالعہ دوم کا سبق۔ پچھلی ایکٹیویٹی سرگرمی بھی اسی سے تعلق رکھتی تھی۔ آؤ کر کے دیکھیں۔ پہلا سوال، موجودہ وقت میں گاؤں کے دکاندار یا بیوپاری اپنے کاروبار کا حساب کتاب کس طرح درج کرتے ہیں؟ اس سے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ آج آپ دکاندار یا کسی بیوپاری کو دیکھیں گے تو وہ اپنے کاروبار کا حساب کتاب کمپیوٹر پر درج کرتے ہیں۔ پورا ریکارڈ ان کا کمپیوٹر میں ہوتا ہے، کتنا مال آیا، کتنا مال بکا، کتنا مال بچا ہے، تو وہ مکمل معلومات پورا ریکارڈ ان کا کمپیوٹر پر ہوتا ہے۔ دوسرا، موجودہ وقت میں سبزی کی نیلامی کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا سبزی منڈی میں جا کر مشاہدہ کیجیے، یا آپ سبزی منڈی میں جا کر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو معلومات دی گئی ہے شہر کس طرح بسے۔ شہر بسنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اشارات اور علامتوں کا مقصد کیا تھا؟ کس لیے اشارات اور علامات بنائی گئی؟ اس کے علاوہ انسان نے ان اشارات اور علامتوں میں سدھار لایا، اس میں تبدیلی لائی، اور سدھار لاتے ہوئے ہر تہذیب کا اپنا رسم الخط بن گیا۔ اس طرح یہ شہری تہذیب جو تھی اس کا وجود ہوا۔ یہ آپ مکمل پڑھیں گے۔ مجھے کیا سمجھا، اس یونٹ کے ذریعے آپ کو جو معلومات حاصل ہوئی وہ آپ لکھیں گے۔ آئیے سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ پہلا سوال، شہر کیسے وجود میں آئے؟ اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں، دور تک پھیلی ہوئی تجارت، مال کی تیز آمد و رفت اور بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والے پیداواری مراکز کی وجہ سے مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد ایک مقام پر جمع ہونے لگے، اس طرح شہر وجود میں آئے۔ دوسرا سوال ہے، اشارے، علامات اور نشان مرتب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں، اشارے، علامات اور نشان مرتب کرنے کا مقصد بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا مستقل طور پر اندراج رکھنا ہے۔ سوال نمبر 3، ہر تہذیب کا رسم الخط لپی کیسے تیار ہوا؟ جواب آپ لکھیں گے، تجارت اور پیداوار میں ہونے والا اضافہ اور اندراجات کا بڑھتا ہوا کام، ان وجوہات کی بنا پر پہلے استعمال کی جانے والی اشاراتی علامتوں اور نشانات میں اصلاحات کی گئیں، ان پر تعمل کیا گیا۔ اس طرح ہر تہذیب کا اپنا رسم الخط تیار ہوا۔ سوال نمبر 4، انتظامی امور کے اختیارات کس کے پاس دیے گئے؟ آپ جواب لکھیں گے، شہروں کے انتظامی امور کے اختیارات عبادت خانوں کے سربراہوں کے ہاتھوں میں دیے گئے یا سربراہوں کے پاس سونپ دیے گئے۔ مجھے مزید مشق کرنا پسند آئے گا۔ یہ آپ کو یہاں پہ یہ جو کوڈ دیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، انٹرنیٹ سے مختلف رسم الخط حاصل کیجئے، اسے دیوناگری رسم الخط میں تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے، معلومات کے طور پر نیچے جدول کا استعمال کیجئے۔ یہ آپ دیکھیں گے دیوناگری جو یہاں پہ دیا گیا ہے، ا ب گ دھ ڈھ و، یہ سب جو ہے دیوناگری ہے۔ آپ کو نیٹ کے ذریعے دوسرا رسم الخط لینا ہے اور اسے آپ کو دیوناگری میں تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے۔ آپ تک ویڈیوز پہنچتے رہے اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔